بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ مسلمانوں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ امید رکھتے ہو کہ آپ کے کہنے سے یہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی کہ تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں اپنی بالکل بھی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ جو بھی ان کا نیا آیا، ٹھیک ہے نا، پڑھا لکھا اسکالر آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس نے اپنی طرف سے اس میں کچھ باتیں ایڈ کر کے اس کو چینج کر دیا، لیکن واحد کتاب قرآن پاک جس کا ذمہ اللہ پاک نے لیا 1400 سال سے لے کر آج تک بالکل ویسی کی ویسی ہی ہے۔ پس منظر یہ آیت مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ اہل کتاب یعنی کہ تورات کو ماننے والے یہود چونکہ پہلے سے وحی اور کتاب کے تصور سے واقف ہے، اس لیے وہ سچے نبی کو فوراً پہچان کر ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اصل پیغام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان سے زیادہ امیدیں نہ وابستہ کریں، یعنی کہ ان سے امیدیں نہ لگائیں، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے کہ آپ ان کو کچھ کہیں گے وہ مان لیں گے، آپ ایسا سوچنا چھوڑ دیں۔ جب ان کے بزرگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو مفادات کے لیے جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، تو ان کی موجودہ نسل سے یہ توقع رکھنا کہ وہ حق کو فوراً مان لیں گے یہ درست نہیں ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کی بات کریں گے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے: شان نزول اور پس منظر۔ صحابہ کی خواہش۔ مدینہ منورہ کے مسلمان خاص طور پر انصار یہود کے پڑوسی اور حلیف تھے۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ چونکہ یہودی پہلے سے کتاب تورات اور انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، انبیاء سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان لانے کے لیے بہت حریص اور فکر مند تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس خواہش کا جواب دیا کہ ان لوگوں سے ایسی توقعات نہ رکھیں۔ کلام الہی سننا اور بدلنا تعریف کا جرم۔ آیت میں ذکر ہے کہ ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا اور پھر اسے بدل دیتا تھا۔ مفسرین نے اس فریق سے مراد ان کے علماء کرام اور احبار لیے ہیں۔ تعریف کی نوعیت: یہ لوگ تورات کی احکامات جیسے رجم کا حکم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نشانیاں کو بدل دیتے تھے، جیسے کہ اللہ پاک نے پہلے جو کتاب نازل کی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر اور آخری نبی کا ذکر تھا، لیکن ان لوگوں نے وہاں بدل دیا تاکہ دنیاوی اور مالی نقصان نہ پہنچے ان لوگوں کو جو ان سے یہ سب لے رہے تھے۔ روایات: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ اشارہ ان 70 افراد کی طرف بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہاڑ پر گئے تھے، جنہوں نے اللہ کا کلام سننے کے بعد واپس آ کر اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے کچھ رعایتیں بھی دی ہیں، جو کہ بالکل جھوٹ تھا۔ رعایتیں یعنی کہ آپ کچھ کام کریں یا نہ کریں آپ کو معافی ہوگی۔ جرم کی سنگینی: جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ آیت کے آخر میں دو الفاظ جرم کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں: من بعد ما عقلوہ، سمجھ لینے کے بعد۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کلام کو سمجھتے نہیں تھے، یعنی کہ جو ان کو کہا جا رہا تھا یا جو کچھ تورات میں تھا، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، وہ سمجھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کلام کے مفہوم، اس کے حلال و حرام اور عذاب و ثواب کو اچھی طرح سمجھا تھا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے کلام میں جھوٹ اور تعریف شامل کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امت مسلمہ کے لیے سبق اور لمحہ فکریہ: مایوسی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی، یعنی کہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اگرچہ
یہ لوگ حق بات کو نہیں مان رہے تو اس میں آپ کی دعوت کی کوئی کمی نہیں، بلکہ ان کی اپنی تاریخ ہی ضد اور ہٹ درمی سے بری ہوئی ہے، یعنی کہ ان کے کچھ بڑوں نے بھی ایسا کیا، اب ان کے چھوٹے بھی ویسا ہی کر رہے ہیں، سب کے نہیں کچھ کے، کیونکہ آج کل دیکھ لیں کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ علماء کے لیے تنبیہ، مفسرین لکھتے ہیں اس آیت میں امت مسلمہ کے علماء اور مفکرین کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان عالم بھی دنیاوی لالچ، ذاتی مفاد یا کسی گروہی تعصب کی وجہ سے قرآن اور حدیث کے احکامات کو توڑ مروڑ کر پیش کرے گا، یعنی کہ اس میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کرے گا یا کوئی جھوٹ بولے گا، تو وہ بھی اس غضب کا مستحق ہوگا جو یہودیوں پر نازل ہوا۔ میری دعا ہے